بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ سیاسی دنگل میں اب پی ٹی آئی بمقابلہ چودھری پرویز لاہی شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی اور پرویز لاہی اس وقت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور پی ڈی ایم جو ہے وہ دور بیٹھی اس پورے مقابلے کو دیکھ رہی ہے اور بالکل وہ کسی طاق میں ہی ہیں کہ کس وقت حالات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ چودھری پرویز لاہی جو ہیں انہوں نے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں اگر ڈبل گیم کا الزام لگاتے ہیں باجوہ پہ وہ غلط ہے، اور اسی طرح انہوں نے دیگر معاملات جو ہیں ان پر بھی عمران خان کے موقف کی نفی کر دی ہے۔ اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ ہو، استعفے دینے کا معاملہ ہو، پنجاب میں معاملات کو چلانے کے حوالے سے جو حکومتی امور ہیں اس حوالے سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس سارے معاملات پہ عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو رد کر دیا، یعنی کہ انہوں نے عمران خان کو چارج شیٹ کر دیا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اعجاز چودھری کا انٹرویو جو ہے وہ ہوا، جس میں انہوں نے پرویز لاہی پہ سنگین قسم کے الزامات لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کا جو پارٹی موقف ہے اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے دیگر الزامات بھی ان پہ لگائے۔ مونس الہی کا جو انٹرویو ہے اس پر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ یہی باتیں جو ہے فواد چودھری اور دیگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف اور چودھری پرویز لاہی اور ان کے خاندان کے جو مد مقابل معاملات ہیں اس طرف لے کے چل رہا ہے معاملہ سارا۔ اور اس کے علاوہ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آج سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لیا گیا، جس کے بعد انہوں نے سیکٹری خارجہ، سیکٹری داخلہ، سیکٹری انفارمیشن اور دیگر جو حکام ہیں ان کو آج ہی عدالت میں طلب کیا اور ان سے باز پرس کی گئی۔ اسی طرح فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس پر بھی عدالت نے سرزنش کی کہ ابھی تک وہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے کیوں نہیں رکھی گئی۔ عدالت نے اپنی آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں یہ حکم دیا ہے کہ اس معاملے پر آج رات تک ایف آئی آر درج کر کے ایک رپورٹ عدالت کے سامنے رکھی جائے، چونکہ ابھی تک اس قتل کے واقعہ کی کوئی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی۔ عدالت نے یہ سو موٹو جو ہے وہ ارشد شریف کی والدہ محترمہ کا جو خط تھا اس کی بنیاد پہ سو موٹو نوٹس لیا ہے، اور اب ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کی مدعیت میں ان کی درخواست پر ایف آئی آر درج کی جائے، یعنی کہ جن لوگوں کو وہ نامزد کرنا چاہیں ان کے خلاف ہی ایف آئی آر درج کی جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ یہ حق ہے ارشد شریف مرحوم کی والدہ کا کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل کی ایف آئی آر درج کروائیں، اور ان کی ہی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ فائل ہونا چاہیے، لیکن اس سے کم از کم یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب جو ہے اس معاملے پہ قانون اپنا راستہ لے گا اور جو اصل ذمہ داران ہیں وہاں تک پہنچا جائے گا، چونکہ ابھی تک اس واقعہ کے بعد نہ تو ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا اور نہ ہی کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھ سکی ہے۔ اب سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ معاملات آگے بھی بڑھیں گے، اور جو ثبوت مختلف لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ جی ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ فیصل واڈا نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی، اس حوالے سے مراد سعید بھی بات کر چکے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس جو ثبوت ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی۔ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کا جو ون پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ ارشد شریف کا قتل، اس کے محرکات تھے اور اس کی انویسٹیگیشن کا جو معاملہ تھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر انویسٹیگیشن کی جائے، اور وہ بطور ادارہ جو ہے اپنے ادارے کی طرف سے وہ صفائی دینے آئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے پر جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن آگے بڑھنی چاہیے، اور ہر طرف سے جو ثبوت ہیں وہ سامنے بھی آنے چاہیے، اور جو اصل اس کے ذمہ داران ہیں، جو محرکات ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اور آخر میں بات کریں گے پھر وہی سیاست،
اور اس سے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ عمران خان یعنی کہ پی ٹی آئی اور پرویز علی آمنے سامنے ہیں، تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اس میں خاموش تماشائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اتنی بھی خاموش نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بھی اس پہ جو ہے وہ پنجابی کہتے ہیں نا سن لا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسی کدوں اپنا فائدہ جو ہے چک رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جناب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آصف زرداری صاحب کو ٹاسک سونپ دیا گیا، ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ ملاقات کے اندر کی سٹوری اور پھر ویلوگ کا کرتے ہیں اختتام۔ اندر کی سٹوری یہ ہے کہ جناب ایک بڑی آفر دے دی گئی ہے چودھری شجاعت سے ان کو، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پرانی جو آفر ہے نا وہ یعنی کہ اسٹل ابھی تک قائم ہے، اور انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پرویز لاہی اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے اور اگر ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس کی طرف جایا جاتا ہے تو پہلے والی آپشن موجود ہے، یعنی کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں ان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر ابھی بھی آپ اس پہ چلنا چاہیں تو یہ آفر موجود ہے کہ چودھری پرویز لاہی جو ہیں وہی پنجاب میں سیٹ اپ کو جو ہے لیڈ کریں، تحریک انصاف کو اس میں سے آؤٹ کر دیا جائے اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے پنجاب میں جو سیٹ اپ ہے اس کو کنٹینیو کر دیا جائے۔ یہ ایک بڑی آفر ہے جو پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور چودھری پرویز لائی کا بدلا ہوا رویہ، مونس علائی کی وہ کیا کہتے ہیں ہوشربا انکشافات، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین سمیت پوری پی ٹی آئی کے خلاف کیا گیا جو چارج شیٹ ہے نا، اب وہ بتا رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کی جو فرسٹریشن ہے اور خان صاحب کا وہ ذہنی تناؤ کا جو شکار ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے اس پورے معاملات سے نمٹنے کے لیے اجلاس بھی بلا رکھا ہے، چونکہ تحریک انصاف کے لوگوں نے پرویز لائی کے رویے، ان کی سیاسی جو موجودہ اسٹریٹجی ہے، جس طرح وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، اس پر انہوں نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا، اور عمران خان سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر ان سے باز پرس کریں اور اسمبلی توڑنے کا، اگر اسمبلی توڑنی ہے تو پھر ابھی فیصلہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ پرویز علی کس کے ساتھ ہیں۔ تو خان صاحب کو پتہ تو خیر چل چکا ہے، اور میں بھی آپ کو بتا چلوں کہ پرویز علی صاحب پہلے دن سے جن کے ساتھ تھے انہی کے ساتھ ہیں، اور انہی کے کہنے پہ ہونا ہے، اور جن کے کہنے پہ انہوں نے یہ انٹرویوز جو ہیں وہ دیے ہیں، ملاقاتیں انٹرویو سے پہلے بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں اہم ترین شخصیات سے، اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا، تو نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کچھ زیادہ شور شرابہ ہوگا تو تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں نا ان کی پنجاب اسمبلی میں سیٹوں کی پوزیشن چینج ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کو علم میں ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے ایک طرف حکومت بیٹھتی ہے، ایک طرف اپوزیشن بیٹھتی ہے، تو پھر ان سیٹوں سے اٹھ کے یعنی کہ حکومت والی سیٹوں سے اٹھ کے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ چلی جائے گی۔ اللہ حافظ۔